السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل سعد احمد 313 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہماری ملاقات جناب محمد پی ایم مزمل صاحب کے ساتھ ہوئی۔ حضرت نے ہندوستان کے سارے عوام کے لیے بہت ہی اہم پیغامات پیش کیے ہیں اور حضرت نے احتیاطی تدابیر کے تعلق سے بہت ہی اہم گزارشات کی ہیں۔ آئیے ہم حضرت کی ان ساری باتوں کو سنتے ہیں اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے اور ہمارے دوسرے بھائی برادران وطن تک اس بات کو پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، سارے عالم کے اور بالخصوص ہندوستان کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر عالمی وبا کرونا وائرس، جس کے متعلق ساری دنیا انتہا درجے پر پریشان ہے اور آج تک نہ اس کا علاج آیا ہے اور اس کے ختم ہونے کے اثرات نظر آئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے اور جس کا جواب اسلام اتنا بہترین دیتا ہے، جس پر اگر مسلمان نہیں بلکہ انسانیت عمل کر لے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اس عالمی وبا سے بہت جلد نجات ملے گی۔ کسی بھی بیماری کو ختم کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: دعا، دوا اور احتیاط۔ یہ 3 چیزیں جہاں جمع ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد وباؤں سے، بیماریوں سے، حالات سے نجات ملے گی۔ دعا چھوڑ کر دوا اور احتیاط کرنا بھی ناکامی ہے، دوا چھوڑ کر دعا اور احتیاط کرنا بھی ناکامی ہے، احتیاط چھوڑ کر دعا اور دوا ہی پر لگے رہنا یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام جہاں دعا کی طرف ترغیب دیتا ہے اور دوا لکل دائن دواؤن کے تحت دوا کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ قیامت میں باز پرس ہوگی کہ اس بیماری کی تو نے دوا کیوں استعمال نہیں کی، جبکہ میں نے اس بیماری کے لیے دوا بنایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ احتیاط ایک بہت بڑی دوا ہے۔ مثلا اگر کسی کو سردی اور زکام ہو جائے، دوا کے ساتھ ساتھ، دعا کے ساتھ ساتھ سردی پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنا اور سردی کے ماحول سے بچنا اور ٹھنڈی ہواؤں سے بچنا، یہی احتیاط ہے۔ اس صورت میں کرونا وائرس حقیقت ہے یا سازش ہے، اپنی جگہ پر رکھیں یہ باتیں، لیکن میں مسلمانوں کے ساتھ میرے اس ملک کے غیر مسلم بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، دعا بھی کرتے رہے، دوا کا بھی انتظام کرے اور احتیاط کرے۔ جسے بیماری ہے وہ دوا، دعا، احتیاط، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ جسے بچا کر رکھا ہے اور ہمیشہ بچا کر رکھے، وہ دعا اور احتیاط کرتے رہے، کیونکہ بیماری نہیں تو دوا کی ضرورت نہیں۔ احتیاط کے بارے میں حضرات علماء کرام نے حالات کو سامنے رکھ کر بہت سارے مسائل اور اس کے جواز کے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جیسا کہ مسافہ کرنا، اس سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں، اور ملی جلی جگہوں میں رہنا، اس سے بچے۔ اس سے زیادہ آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ نماز میں صفوں میں کھڑنے میں ڈسٹنس مینٹین کا لحاظ کیا گیا ہے، تو عبادتوں میں احتیاط رکھا گیا ہے، تو دوسرے معاملات میں بھی احتیاط کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، میں کسی مذہب کا نام لیے بغیر میں کہنا چاہتا ہوں
کہ سب احتیاط سے بہت دور ہیں۔ جہاں تک آفیشیل علاقے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ہو یا ہمارے ہندو بھائیوں کے ہو، آفیشیل علاقوں میں تو احتیاط نظر آتا ہے، اور جو سلمی علاقے یا کثرت سے جہاں آبادی ہوتی ہے مسلمانوں کے، ہندو بھائیوں کے، وہاں پر قطعاً احتیاط نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں 7 چینل کی طرف سے، 7 کی جانب سے اور حضرات علماء کرام کی جانب سے میں بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ احتیاط ضرور کریں، بوڑھے بطور خاص اور بچے بطور خاص جہاں تک ہو سکے احتیاط میں رہیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ کی عبادت اور تجارت کے بعد سب سے زیادہ امن کی جگہ گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور گھروں کے اندر رہو، بحالت مجبوری باہر نکلنے کی اجازت ہے، خامخواہ باہر نکلنا، راستوں میں بیٹھنا، آنے جانے کے راستوں میں بیٹھنا، گپ شپ کرنا، آٹوؤں کے اندر بیٹھنا، کاروں کے اندر بیٹھنا، 2-4 دوست مل کر بات چیت کرتے رہنا، یہ احتیاط کے خلاف ہے، اور اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ احتیاط سے الگ ہو جائے یا احتیاط کو چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر بیٹھے۔ یہ اسلام کی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آپ احتیاط کرنا پڑے گا۔ جب تک راستے میں گاڑیوں کا آنا جانا بند ہو تو تب آپ راستہ پار کریں۔ اگر آپ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے آپ روڈ پر اتر کر آ جائیں تو یہ احتیاط کے خلاف بھی ہے اور اللہ پر بھروسے کے خلاف بھی ہے۔ یہ کرونا وائرس جو ہے، جس کی دوا اب تک بنی نہیں ہے اور اس کی حقیقت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی جانتا نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تمام مذاہب کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بخار، شدت کی بخار کو بھی کرونا وائرس کا نام دیا جا رہا ہے، کھانسی کو کرونا وائرس کا نام دیا جا رہا ہے، چھینک کو کرونا وائرس کا نام دیا جا رہا ہے، اور دوسری تمام چیزوں کو کرونا وائرس کا نام دیا جا رہا ہے، جا کر اسپتال میں ڈال دیا جاتا ہے، 1-2 دن نہیں گزرتے تو پھر اس کی موت کی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے۔ یہ وہ تمام کھانسی، بخار، نزلہ، چھینک، یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو 10، 15، 20، 25 روپے کی دوا میں اس کا علاج ہوتا تھا، لیکن اس وقت اس کا علاج نہیں بلکہ اس کا نتیجہ موت ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے بڑی محبت کے ساتھ میں ہمارے اپنے بڑوں کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ احتیاط کے ساتھ رہے، ڈسٹنس مینٹین کا خاص طور پر لحاظ رکھے، گھروں سے باہر نہ نکلے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکالے، اور بوڑھے یا جن کی طبیعت پہلے ہی سے خراب ہے وہ باہر نہ نکلے۔